کامیاب جو لوگ ہیں وہ ایسے کامیاب نہیں بن جاتے، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور پھر ان کی کامیابی کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، تبھی تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک کسان ہوتا ہے، وہ اپنی زمینوں میں کام کرتا ہے، تھوڑی سی زمینیں ہوتی ہیں بٹ وہ محنت بہت کرتا ہے، اور جو اس کی زمینوں سے فصلیں حاصل کرتا ہے وہ منڈی میں لے جاتا ہے اور اسے بیچ دیتا ہے۔ وہ لگاتار ایسے ہی کرتا رہتا ہے، اپنی زمین میں کام کرتا رہتا ہے اور زمینوں سے جو فصل جو اناج حاصل کرتا ہے وہ لے جاتا ہے منڈی میں اور اچھے داموں جا کر بیچ آتا ہے۔ اب اسی طرح اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں اور ان پیسے سے وہ کیا کرتا ہے اور زمینیں لے لیتا ہے اور زمینوں میں اپنی فصلیں اگا دیتا ہے، تو اسی طرح اس کی پہلے سے اور زیادہ فصلیں ہو جاتی ہیں، تو ان فصلوں سے پھر وہ اناج کو پھر جو ہے منڈی میں لے جاتا ہے اور اچھے داموں جو ہے وہ بیچ آتا ہے۔ تو اب جو ہے اس کا جو کاشتکاری کا نظام ہے وہ وسیع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ جو ایک ملازم رکھ لیا جائے جو اس کے کھیتوں کی جو ہے دیکھ بھال کرے، تو وہ آس پاس کے لوگوں میں اعلان کروا دیتا ہے کہ مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تو وہ آ کر مجھے انٹرویو دے۔ تو دوسرے دن جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انٹرویو دینے آ جاتے ہیں، باری باری جو ہے کسان ان کا انٹرویو لیتا رہتا ہے، تو کوئی بھی جو بندہ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آتا، ان کے انٹرویو لیتا ہے تو اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ جو بندے ہیں وہ اس کے کھیتوں کی جو ہے دیکھ بھال صحیح طرح کر سکیں گے۔ تو وہ ایک دن انٹرویو چلتا رہتا ہے تو ان میں سے وہ کوئی بندہ سلیکٹ نہیں کر پاتا، اسے یہ نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہو وہ صحیح طرح اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ دوسرے دن پھر جو ہے انٹرویو سٹارٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح بہت سارے پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسان کو کوئی جو ہے بندہ وہ پسند نہیں آتا کہ وہ اس کو اپنے کام کے لیے رکھ لے۔ تیسرے دن جو ایک لڑکا آتا ہے کسان کو انٹرویو دینے، کسان جو اس سے انٹرویو لیتا ہے کہ آپ میری فصلوں کا کیسے دھیان رکھ لو گے۔ آگے سے وہ لڑکا کہتا ہے I will sleep when the wind blow۔ اب یہ بات جو ہے یہ کسان کو سمجھ نہیں آتی، بٹ جو ہے یہ بات جو ہے کسان کے دل میں جا چکی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس لڑکے کو رکھ لیتا ہے اپنے ملازم اور اسے اپنے جو کھیتوں کے سارے جو کام ہیں وہ سمجھا دیتا ہے، اپنا جو اس کا جانور ہوتا ہے ان کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ ان کو کب جو ہے آپ نے گھاس ڈالنا ہے اور کب جو ہے ان کو سائے کے نیچے رکھنا ہے اور کب باہر رکھنا ہے۔ تو وہ اوور آل سارا جو ہے کام وہ کسان اس لڑکے کو سمجھا دیتا ہے۔ اسی طرح لائف جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ انوائرمنٹ موسم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت بہرحال جو بھی ہے کسان جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب رات کے 12 اور 1 بجتا ہے تو اس وقت آندھی اور طوفان آ چکے ہوتے ہیں۔ تو اچانک کسان اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس لڑکے کی طرف دوڑتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ لڑکا جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے۔ کسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو رکھا تھا اپنی اناج، اپنی فصلیں، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، بٹ جب یہ آندھی ہے، یہ طوفان آیا تو یہ سو رہا ہے۔ وہ کسان اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو، جانوروں اور میری فصلوں کی حفاظت کرو۔ تو آگے سے لڑکا کہتا ہے کہ میں نے آپ کو انٹرویو دیتے وقت کہا تھا کہ I will sleep when the wind blow۔ اب اس وقت کسان جو ہے وہ کہتا ہے یہ کیا آپ کی فلسفی ہے، جاؤ میری فصلوں کو بچاؤ، میرے جانوروں کو بچاؤ۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ اب میں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ وہ دوڑ پڑتا ہے اپنے جانوروں، جب وہ اپنے کھیتوں کی طرف جاتا ہے، اپنے جانوروں کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو آگے سے جانور جو ہوتے ہیں وہ پروٹیکشن فارم میں ہوتے ہیں اور جو اس کی فصلیں جو اناج ہوتا ہے وہ بھی محفوظ فارم میں ہوتی ہیں، تو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے سے جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھی کسان کے پیچھے جو ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو کسان پوچھتا ہے لڑکے سے کہ یہ آپ نے کیسے کیا محفوظ؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ میں نے آپ کو انٹرویو دیتے وقت کہا تھا کہ when the wind blow I will the sleep۔ تو کسان جو ہے اس نے کہا کہ یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ تو آگے سے لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں برے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں برے وقت آنے سے پہلے ہی اس کا سولوشن نکال لینا چاہیے۔ اسی طرح جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو حضرات ہیں یہ پہلے تیاری نہیں کرتے، جب پیپر سر پر آ جاتے تب تیاری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تب تیاری نہیں ہو پاتی، تب اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جب یہ بارش کا موسم آتا ہے
تو اس وقت کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس آلریڈی امبریلا ہے، چھتری ہے، تو ہم بارش سے بچ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس بارش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تسی لگ جب بھی ہمیں فیل ہو کہ کوئی آندھی طوفان آنے والا ہے تو ہمیں اس سے پہلے اس کا جو ہے سولوشن نکال لینا چاہیے، تبھی جو ہے ہم اس آندھی طوفان سے بچ پائیں گے، تبھی ہم ان مشکلات سے پہلے ہی بچ پائیں گے۔ اور اگر ہم اس طرح کا جو ہے اڈاپٹیشن نہیں اپنائیں گے پھر ہمیں اس مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ سو تھینک یو۔